تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ دنیا میں جاؤ گے تو میری عبادت کرو گے، شیطان کی پرستش نہیں کرو گے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا افلم تکونوا تعقلون، کیا تمہیں عقل بھی نہیں تھی؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ سچ بات ہے میرے عزیزو، عقل رکھنے والا یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو خدا کیسے بنا لیتا ہے؟ خدا کا جو تصور ہے وہ دنیا میں سب سے بڑا ہونے کا تصور ہے۔ بھلا چوہا کیسے خدا بن گیا؟ ایک چھوٹی سی مٹی وہ کیسے خدا بن گئی؟ جس کو تم ہاتھوں سے گوندتے ہو، پیروں سے کھندلتے ہو، پھر وہ تمہارا خدا کیسے بن گیا؟ افلم تکونوا تعقلون، اللہ فرماتا کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ عقل سے کام نہیں لیتے؟ خدا کا جو تصور ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس سے بڑا کوئی نہ ہو، دنیا میں اس سے بڑی طاقت کسی کی نہیں۔ وہ اللہ جس کے بارے میں ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ قادر مطلق ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور وہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑی طاقت والا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے نا۔ اور جو اس عقیدے کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی چیزوں کی پوجا میں لگ گئے، پرستش میں لگ گئے، عبادت میں لگ گئے، ان کے بارے میں سوال ہو رہا ہے قیامت کے دن عقل ہے یا نہیں ہے تمہاری؟ عقل سے کام لیتے ہو کہ نہیں؟ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، مصر کی سرزمین میں ہم جب رہتے وہاں کے لوگوں نے اس طرح کی پتھروں کی عبادت یا دوسروں کی عبادت انہوں نے دیکھا نہیں۔ ماحول پورا اسلامی ہے، بچپن سے مسجدوں کو دیکھا، اللہ کی عبادت۔ وہاں دو ہی قومیں ہیں، یا مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں۔ عیسائی بھی جو ہے خدا کی عبادت کرتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت بی بی مریم کو شریک کرتے ہیں، لیکن وہ بھی خدا کو مانتے ہیں، کتاب ان کے پاس بھی ہے۔ مسلمان ہیں، دو ہی کمیونٹی وہاں پر پائی جاتی ہے۔ تو کبھی کبھار کوئی عام آدمی بھی عرب کا ٹیکسی چلانے والا ہم سے حالات پوچھتا تھا ہندوستان کے، اور پھر یہاں کے بارے میں جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ درخت، پتھر، مٹی، بلی، چوہا، ساری چیزیں عبادت کے لائق سمجھی جاتی ہیں، تو ایک منٹ کے لیے شاک ہو کر رک جاتے تھے، اور پہلا ان کا سوال یہ ہوتا تھا ما عندهم مخ، سب سے پہلا یہی سوال کرتے کیا ان لوگوں کے پاس کھوپڑی نہیں ہے؟ کھوپڑی ہے یا نہیں ہے؟ تو یعنی ایک عقل رکھنے والے کے لیے تعجب کی ہی بات ہے کہ میرے سے کمزور میرا خدا کیسے ہو گیا، جس کو میں جب اٹھا رہا ہوں۔ ایک صحابی ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت کے جب آپ ایمان نہیں لائے تھے، کچھ کام ایسے ہیں، ایک کام مجھے یاد آتا ہے تو بہت روتا ہوں، اور ایک کام ایسا ہے وہ یاد کرتا ہوں تو ہنستا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کون سے؟ کہا زمانے جاہلیت میں جس کام پر مجھے رونا آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر بیٹیاں پیدا ہوتی تو ہم گلا مروڑ کر دفن کر دیتے تھے، اپنے ہاتھوں سے مارتے تھے اور زندہ دفن کر کے آ جاتے تھے۔ آج مجھے اس کام پر بڑا افسوس ہوتا ہے، روتا ہوں۔ ایک ایک نے 5 بیٹیاں دفن کی ہیں، اپنے ہی گھر میں پیدا ہونے والی بچیوں۔ کہتے ہیں یہ کام یاد آتا ہے زمانے جاہلیت کا تو بڑا رونا آتا ہے، اور کہتے ہیں پھر ہنسی کس بات پر آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم زمانے جاہلیت میں ہمارے جو خدا ہوتے تھے، آٹے کے خدا ہم بناتے تھے جب کبھی سفر میں جانا ہوتا تھا، اور ہر ایک کا الگ، ہوا کا الگ تھا، بارش کا الگ تھا، دھوپ کا الگ تھا، زمین کا الگ، آسمان کا الگ، بیماریوں سے صحیح کرنے والا الگ، سب کے الگ الگ تھے۔ تو ہم وہ آٹے کے بنا کر کے سفر میں لے کر کے چلتے تھے کہ سفر میں ہمارے ساتھ رہے گا ہمارا یہ خدا، اور اس کی عبادت بھی کرتے تھے۔ اور وہ صحابی کہتے ہیں لیکن بیچ میں کبھی غلہ اناج ختم ہوتا تو کبھی اس کا ہاتھ توڑ کے کھاتے تھے، کبھی پیر توڑ کے بھون کے کھاتے تھے۔ تو یعنی اپنے ہی خدا کو ہم جو ہے ادھر سے ادھر سے توڑ کر کے پکا کر کے کھاتے تھے۔ آج مجھے اس بات پر افسوس ہوتا ہے، ہنسی بھی آتی ہے کہ عقل کے بغیر کیسے کام کرتے تھے۔ بہرحال قرآن یہ سوال کرتا ہے افلم تکونوا تعقلون، کیا تم لوگوں کو عقل نہیں ہے، عقل نہیں رکھتے تھے؟
پھر اللہ فرماتا ہے ہادہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ وہی دوزخ ہے جس کا تم کو وعدہ کیا گیا تھا، آؤ اس میں۔ جتنے اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے رہے سب کو بلایا جائے گا۔ اصلوها اليوم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج کے دن سب کو اس میں ڈالو، ان سب کو ڈالو۔ جہنم کی کیفیت کیا ہوگی پتہ ہے؟ جہنم اس دن پکڑ کر کے لائی جا رہی ہوگی، فرشتے اس کو لا رہے ہوں گے۔ کتنی بڑی ہے جہنم یا دوزخ، یہ کتنی بڑی ہے، اللہ اکبر، اندازہ نہیں کر سکو گے۔ ایک دوزخی، ایک جہنمی جو ڈالا جائے گا، یہ نہیں جو ہماری شکلیں ہیں۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنمی کی اتنی بڑی شکل ہوگی کہ مکہ اور مدینے کے بیچ کا پورا فاصلہ بھر جائے گا ایک ہی جہنمی سے۔ اگر وہ بیٹھ گیا، 400 کلومیٹر ہے مکہ سے مدینے کا فاصلہ، 425 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس دور اتنا لمبا چوڑا ایک جہنمی ہوگا، اور پھر جب کروڑوں جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم کی وسعت کتنی ہوگی، وہ کتنی بڑی ہوگی، اندازہ نہیں کر سکتے۔ 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کر کے لا رہے ہوں گے قیامت کے دن دوزخ کو، اور اس کو زنجیروں میں جو باندھا گیا ہوگا، زنجیر کیسے، اس کے دہانے ہیں، اس کے دروازے ہیں، اس کا منہ ہے جہنم کا، جس کے اندر مجرمین کو ڈالا جائے گا، مشرکین کو ڈالا جائے گا۔ تو روایات میں ہے کہ اس کو 70,000 فرشتے زنجیروں میں جکڑ کر کے لا رہے ہوں گے، ایک ایک زنجیر پر 70,000 زنجیریں ہیں اس کی، اور ہر زنجیر پر 70,000 فرشتے اس کو جکڑ کر کے لا رہے ہوں گے۔ اس کے باوجود جہنم ان سے چھڑا کر کے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہوگی مجرمین کی طرف۔ کس کی طرف؟ محشر میں جو مجرمین موجود ہوں گے ان کی طرف لپکنے کی کوشش کر رہی ہوگی، فرشتوں کے ہاتھوں سے زنجیر کو چھڑا کر۔ اتنی طاقت اور اتنی ہیبت۔ اس کے اندر آگ جو ہے وہ کس قسم کی ہے؟ فرمایا گیا دنیا کی آگ لال ہے، جہنم کی آگ نہایت کالی ہے، سخت کالی آگ، اتنی کالی آگ ہے کہ کچھ نظر نہیں آتا دوزخ کے اندر۔ اور رب تعالیٰ فرمائے گا اصلوها اليوم، آج سب کو ڈالو اس میں، بما کنتم تکفرون، جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ مجرمین کو پکڑا جا رہا ہوگا، اور جہنم کا حال کیا ہوگا میں بتاتا ہوں۔ وہ فرشتوں کے ہاتھوں سے چھٹپٹا رہی ہوگی، اچھل اچھل کر کے جا رہی ہوگی، اور کیا کہتی ہے جانتے ہیں؟ 26ویں پارے میں سورہ قاف میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجرمین کو ڈالا جا رہا ہے، ڈالا جا رہا ہے، ڈالا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا جہنم سے حلم تلأتی، بس پیٹ بھر گیا تیرا؟ جہنم کہتی وہ تقول حل من مزید، وہ کہے گی اے اللہ اور کچھ زیادہ ہو جائے، اور کچھ زیادہ ہو جائے، اور کچھ انسانوں کو ڈال۔ اس دن وہ پکارتی رہے گی اور میرے اندر ڈالا جائے، اور میرے اندر ڈالا جائے۔ اور جانتے ہیں جب اس کی آگ کم پڑنے لگ جائے، دھیمی ہونے لگ جائے، تو آگ بھڑکانے کے لیے انسانوں کو اور پتھروں کو گرایا جائے گا، اس کا ایندھن ہے۔ جیسے پیٹرول ڈالنے سے آگ بھڑک جاتی ہے، جہنم کی آگ انسانوں اور پتھروں کو ڈالتے ہی بھڑک جائے گی۔ یہ جہنم کی کیفیت ہے دوزخ کی۔ اور جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ سب سے ہلکا، اگر کوئی چلا بھی گیا، تھوڑے سے گناہوں کی سزا بتا کر کے واپس آنے والا ہے، تو حدیث رسول میں ملتا ہے سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ وہاں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس کی گرمی سے اس کا بھیجا کانوں سے باہر آ رہا ہوگا، پک پک کر کے ابل رہا ہوگا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب جہنم کا۔ پھر جس کے بارے میں اللہ نے عذاب علیم کہا، عذاب عظیم کہا، عذاب مہین کہا، وہ کیسا عذاب ہوگا؟ عذاب علیم کا مطلب دردناک عذاب، عذاب عظیم کا مطلب بڑا عذاب،
عذاب مہین کا مطلب ذلت والا عذاب. وہ کیسے عذاب ہوں گے وہ اللہ بہتر جانے. جہنم کا خوف ایک مومن کے اندر خشیت پیدا کرتا ہے، اللہ سے ڈر پیدا کرتا ہے. تم ہلکے میں لیتے ہو اس چیز کو. ذرا موم بتی میں اپنی انگلی رکھ کر کے دکھانا، یا چولہے میں جا کر کے اپنا ہاتھ رکھ کر کے دکھانا، اگر چمڑی جل گئی تو 8 دن تک اس کی مرہم پٹی پہ لگ جائیں گے، ہا ہو کرتے رہیں گے. جلے ہوئے آدمی کو سکون کبھی نہیں. لیکن دوزخ میں جب ڈالا جائے گا، ایک بار چمڑی جل گئی تو ختم ہو جائے گا. ایک بار یہاں آگ میں جل گئے تو مر گئے، پھر کیا ہونا ہے. لیکن دوزخ میں ایسا نہیں کہ اب تم وہاں جب تک جلتے رہو گے موت نہیں آئے گی، موت ختم کر دی جائے گی. مرنا ایک ہی بار ہے انسان کو یہاں دنیا میں، پھر قیامت کے دن موت کو بھی اللہ تعالیٰ موت دے دے گا، ختم. اب نہ جنتی مرے گا نہ دوزخی مرے گا، کوئی مرنے والا نہیں ہے وہاں پر. دوزخ میں جو گئے چاہے وہ جتنے بھی عذابات آئیں موت نہیں آئے گی. یہی تو سب سے بڑا ٹینشن ہے وہاں پر. کفار و مشرکین مانگیں گے کہ موت دے دے ہم کو، لیکن موت نہیں آئے گی. اور جب چمڑی جلتی ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں ایک بار جلے گی تو دوسری بار پھر کیا جلے گی، جلی ہوئی چیز کو کیا جلایا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. اللہ فرماتا ہے جب جب آگ سے پک جائے گی نا چمڑی، نضجت کہتے ہیں پھل کی طرح پک جانا، جو پلا ہوتا ہے پھل، چمڑی پیپ سے پک جائے گی، بھر جائے گی. اللہ فرماتا ہے جب جب دوزخ کی آگ کی وجہ سے تمہاری چمڑی پکے گی، اللہ فرماتا ہے ہم اس کے علاوہ دوسری چمڑی تمہیں پہنا دیں گے، نئی چمڑی ڈال دیں گے. بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، تاکہ عذاب کو چکھ سکو، نیا نیا عذاب چکھ سکو. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ کتنی بار چمڑی بدلی جائے گی. وہ کہتے ہیں 1 گھنٹے میں 70 بار بدلی جائے گی. ہر گھنٹے میں 70 بار پورے جسم کی چمڑی بدلی جائے گی. سہنے کی طاقت ہے کسی کے اندر، برداشت کرنے کی طاقت ہے. اسی لیے مجھے وہ دعا یاد آتی ہے، حضرت سفیان ثوری رو رو کر کے دعا کرتے تھے، بڑی پیاری دعا ہے. اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے تھے الہی لست للفردوس اہلا، اے میرے مولا میں تیری فردوس بری میں جنت میں جانے کا اہل تو نہیں ہوں، میں تیری جنت میں جانے کے قابل تو ہوں نہیں. ولا اقوى على نار الجحیم، اور نہ ہی میں تیرے دوزخ کے عذاب سہنے کی طاقت رکھتا ہوں، یہ بھی تو میرے اندر طاقت نہیں ہے. مانا کہ جنت میں جانے کے جیسے اعمال نہیں ہیں، لیکن تیری دوزخ کا عذاب سہنے جیسی بھی طاقت نہیں ہے. اب بچا کیا ہے؟ فاغفر ذنوبی بفضل جودک یا اللہ، اے اللہ تو اپنے کرم سے اور اپنے فضل سے معاف کر دے تو بڑی بات ہے، باقی اعمال تو نہیں ہے. حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی دعا کی تھی، میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. بس یہی ایک آس ہے ہمارے پاس، اللہ چاہے اپنے فضل سے اور اپنے رسول کی سفارش سے بچ گئے تو بچ گئے، ورنہ میں بتاؤں وضو میں بھی پکڑے جا سکتے ہیں، ہم قرات میں پکڑے جا سکتے ہیں، رکوع سجدے میں پکڑے جا سکتے ہیں. اور پتہ نہیں زندگی بھر کتنا کھایا، سب کا اگر حساب دینے پر آ جائیں، ہم نے چاول کتنا کھایا، روٹیاں کتنی کھائی ہیں، شکر کتنا کھایا ہے، اگر یہ سب حساب میں آئے، اس میں اگر کچھ دانے حرام کے چلے گئے تھے تو وہ حساب دیتے دیتے سالوں لگ جائیں. ہمارے پاس حساب جیسی چیز نہیں ہے میرے عزیزو. اسی لیے وقت کا مجدد بریلی کا امام، جن کے پاس عبادت کے ذخیرے ہیں، پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے یوں کہتے ہیں کہ کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے. تو اے اللہ تو اتنی بڑی شان کا مالک، تو اور رضا سے حساب لینا،
رضا بھی کوئی حساب میں ہے